बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: क्या जिन्नात भी इबादत करते हैं? जवाब: कुरान पाक की सूरह दारियात की आयत नंबर 51-56 में अल्लाह पाक वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सवाल: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने किस चीज़ का साया किया था? जवाब: बेलदार दरख्त का साया। सवाल: हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? जवाब: हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के सबसे छोटे बेटे का नाम हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु था। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर सुनकर अबू लहब ने कौन सी बांदी को आज़ाद कर दिया था? जवाब: हजरत सोएबा रज़ी अल्लाह अन्हा को आज़ाद कर दिया था। सवाल: एक इंसानी जिस्म में कितनी बार रूह डाली जाती है? जवाब: एक इंसानी जिस्म में 6 बार रूह डाली जाती है। सवाल: ग़ज़वा बदर में मौजूद दोनों घोड़े कौन से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हम के पास थे? जवाब: एक मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हो के पास था और दूसरा ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाह अन्हो के पास था। सवाल: हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो की वफ़ात कहाँ हुई थी? जवाब: हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो की वफ़ात मदीना में हुई थी। सवाल: फ़तह मक्का पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान किया था? जवाब: फ़तह मक्का पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी का ऐलान किया था। सवाल: कुरान पाक में मक्का का दूसरा नाम क्या जिक्र किया गया है? जवाब: कुरान पाक में मक्का का दूसरा नाम उम्मुल किरा जिक्र किया गया है। सवाल: मक्का में काबा के बाद अफजल मकाम कौन सा है? जवाब: हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकान। सवाल: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम लाने से कबल पहली बार अपने बहनोई हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुरान की तिलावत सुनी तो वजद में आ गए, फिर क्या कहा? जवाब: कहा कि वाकई किसी का कलाम नहीं है। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हुस्न व जमाल से तशबीह किसने दी थी?
جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال: اس مقام کا نام بتائیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ فرمایا تھا۔ جواب: ملک شام کا مقام قدوم۔ سوال: توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کن ناموں سے ہوا ہے؟ جواب: توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ایوب علیہ السلام اور یوحب علیہ السلام کے ناموں سے ہوا ہے۔ سوال: جسم کا کون سا گوشت جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: حرام کمائی والا گوشت جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال: قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں موت کا ذکر 145 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حروف مقطعات سے کیا مراد ہے اور ان کے معنی کون جانتا ہے؟ جواب: الف لام میم یا سین تا ہا وغیرہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سوال: بنو قریظ کے سردار کعب بن اشرف نے مسلمانوں سے کس جنگ میں بد عہدی کی تھی؟ جواب: بنو قریظ کے سردار کعب بن اشرف نے مسلمانوں سے جنگ احد میں بد عہدی کی تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے، یہ بتائیں جیش العسر تنگی والا غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جواب: غزوہ تبوک کو کہتے ہیں۔ سوال: عورت کا وہ ایسا کون سا روپ ہے جو سب دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا شوہر نہیں دیکھ سکتا؟ جواب: بیوہ کا روپ ہے جو سب دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا شوہر نہیں دیکھ سکتا۔ سوال: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت عبد الرحمن بن سخر۔ سوال: قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کرنے چاہیے؟ جواب: قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ سوال: قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم کھانے کا کفارہ کیا ہے؟ جواب: کوئی کفارہ نہیں ہے۔ سوال: حج ادا کرتے وقت کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ جواب: بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔ سوال: قیامت سے پہلے عربوں میں کون سی برائی پیدا ہو جائے گی؟ جواب: بت پرستی۔
سوال: مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کس نے ادا کی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی قیمت ادا کی تھی۔ سوال: قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 6 مرتبہ۔ سوال: داڑھی کس پیغمبر کے بعد لازمی ہو گئی تھی؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے پر داڑھی تھی اور وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کے بعد داڑھی لازمی ہو گئی۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام کو غذاؤں میں سب سے زیادہ کیا پسند تھا؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام کو غذاؤں میں سب سے زیادہ گوشت پسند تھا۔ سوال: رمضان میں کس وقت 4 نوافل ادا کرنے سے عمر بھر کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں؟ جواب: مقررہ اوقات میں پڑھی جانے والی نماز ادا کہلاتی ہے جبکہ وقت گزرنے کے بعد پڑھی جانے والی نماز قضا کہلاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی بہت سی نمازیں قضا ہو چکی ہوں جن کے بارے میں اسے علم نہ ہو کہ کس وقت کی نمازیں زیادہ قضا ہوئیں اور کس وقت کی کم، تو اسے چاہیے کہ اوقات ممنوعہ کے علاوہ بقیہ اوقات میں ان نمازوں کو ادا کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نوافل اور سنت کی بجائے صرف فرض اور واجب رکعتیں ادا کرے۔ اسی کو قضا عمری کہتے ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ مغالطہ پایا جاتا ہے رمضان کے آخری جمعے کو ایک دن کی 5 نمازیں ماہ وتر پڑھ لی جائیں تو ساری عمر کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ یہ قطعاً باطل خیال ہے۔ رمضان کی خصوصیت، فضیلت اور اجر و ثواب کی زیادتی اپنی جگہ، لیکن ایک دن کی قضا نمازیں پڑھنے سے ایک دن کی ہی نمازیں ادا ہوں گی، ساری عمر کی نہیں۔ واضح رہے کہ اسی طرح قضائے عمری ادا کرنا بدعت ہے۔ نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے اور نہ حدیث میں اس بارے میں کوئی روایت ہے، نہ صحابہ کے آثار ہیں، نہ ہی تابعین، تابع تابعین اور بزرگان دین کے عمل میں اس کا کہیں کوئی تذکرہ ہے، اور رائمہ اربعہ کے مذہب کی معتبر کتابوں میں بھی اس کا کوئی ذکر اور نام و نشان نہیں ہے۔ اس بارے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ موضوع من گھڑت ہے۔ ملا علی قاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ: یہ روایت ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری جمعے میں ایک فرض نماز قضا پڑھ لے تو 70 سال تک اس کی عمر میں جتنی نمازیں چھوٹی ہوں ان سب کی تلافی ہو جاتی ہے۔ یہ روایت قطعی طور پر باطل ہے کہ یہ حدیث اجماع کے خلاف ہے۔ اجماع اس پر ہے کہ کوئی بھی عبادت سالہ سال چھوٹی ہوئی نمازوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جن کی 4 پشتوں کو نبوت کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 پشتوں کو نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ سوال: غلاموں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ جواب: غلاموں میں سب سے پہلے ایمان زید بن حارث رضی اللہ عنہ لائے۔ سوال: وہ کون سی سب سے بڑی چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ جواب: توحید سب سے بڑی چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سوال: ان مسلمانوں کے نام بتائیے جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔
جواب: حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال: بچڑے کی پوجا کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے کیا سزا مقرر کی؟ جواب: آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کریں۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کا جانشین کون بنا؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کا جانشین حضرت یحییٰ علیہ السلام بنے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں زمین پر بننے والا پہلا مکان کون سا ہے؟ جواب: زمین پر بننے والا پہلا مکان خانہ کعبہ ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون سی فصل کاشت کی گئی تھی؟ جواب: جو کی فصل کاشت کی گئی۔ سوال: حضرت جویریہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت جویریہ کا اصل نام برہا ہے۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھا۔ سوال: خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے سب سے پہلے بنایا؟ جواب: خانہ کعبہ کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا۔ سوال: جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب: جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ سوال: عجم کے معنی کیا ہیں؟ جواب: عجم کے معنی گونگے ہیں۔ سوال: عورت کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو ہر ماہ بدلتا ہے؟ جواب: عورت کے جسم کا وہ حصہ آئیبرو ہے جو ہر ماہ بدلتا ہے۔ سوال: جنگ خیبر میں کتنے یہودی کام آئے؟ جواب: جنگ خیبر میں 93 یہودی کام آئے۔ سوال: کون سے نبی اپنی قبر میں خود جا کر لیٹے تھے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قبر میں خود جا کر لیٹے تھے۔ سوال: شیش لفظ کے معنی کیا ہیں؟ جواب: اللہ کا عطیہ۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس نماز کے وقت شہید کیا گیا؟ جواب: فجر کی نماز کے وقت۔ سوال: علم کا شہر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب:
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کا بنیاد ہے، عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔